تجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ اے ایمان والو، بہت بدگمانیوں سے بچو۔ یقین مانو کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، اور بھید نہ ٹٹولا کرو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ تم کو اس سے گھن آئے گی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ The main theme of this ayah is to avoid bad assumption about anyone۔ بدگمانی سے بچنا چاہیے، کیونکہ بدگمانی حرام ہے، اسی سے سارا فساد اور جھگڑا شروع ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، تجھے مرحبا ہو، تو کتنا عظیم ہے، تیری حرمت کتنی عظیم ہے، لیکن ایک مومن کی حرمت اللہ کے ہاں تیری حرمت سے زیادہ عظیم تر ہے۔ اللہ نے تیری ایک چیز حرام کی اور مومن کی 3 چیزیں حرام کی، اس کا خون، مال، اور یہ کہ اس کے بارے میں برا گمان کیا جائے۔ یعنی کسی بھی مومن کے بارے میں برا نہ سوچا، کیونکہ بدگمانی کرنے والا اپنے گناہ کو بڑھاتا چلا جاتا ہے بری بری باتیں سوچ کر۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کی چوری ہو جائے وہ بدگمانی کرنے کی وجہ سے چور سے زیادہ گناہگار ہو جاتا ہے۔ یعنی چور نے تو ایک چوری کی، لیکن بدگمانی کرنے والے نے کئی بدگمانیاں کی، کئی لوگوں کے بارے میں برا سوچ لیا، حالانکہ ان کا چوری سے کوئی تعلق نہیں تھا، تو پھر یہ سارا کچھ انسان کے نامہ اعمال کو برباد کرنے کا باعث بنتا ہے۔ آگے فرمایا، اور تم تجسس نہ کرو، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو یہ پسند کرے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یہاں پہ غیبت کے بارے میں بہت زور دیا گیا ہے، اور غیبت تو اتنی عام ہے، اب تو ٹیکسٹ میسیجز، واٹس ایپ، آل ٹائم ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، ہم غیبت ہی غیبت کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں غیبت کیا ہے؟ آپ کا اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس انداز میں بات کرنا جو سامنے ہو تو وہ اسے دیکھ کر ناپسند کرے۔ اس میں وہ ساری چیزیں آتی ہیں، خواہ وہ کسی کی خامی ہو یا کسی کی عادت ہو، اس کا تذکرہ برے انداز میں کرنا، بیسیکلی یہ غیبت کہلاتا ہے۔ اب غیبت کا کوئی سلوشن بھی چاہیے تو کیسے غیبت سے بچا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے روزہ اس لیے فرض کیا ہے تاکہ ہم ان تمام قسم کی برائیوں سے باہر آ جائیں۔ جیسے کسی جسم کا علاج ہوتا ہے، ویسے ہی کئی اخلاقی بیماریوں کا علاج بھی روزے کے ذریعے سے بیسٹ وے سے ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر کوئی لڑائی کرنے لگے یا کسی کی غیبت کرنے لگے آپ سے، تو آپ سمپلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایم فاسٹنگ، میں روزے سے، مجھے یہ باتیں نہ بتاؤ، روزے میں تو انسان حلال نہیں کھاتا تو حرام کہاں سے کھائے گا۔ اب جب آپ کبھی کسی کی غیبت کرنے لگے تو اس منظر کو ذرا اپنی آنکھوں کے سامنے لا کر دیکھیں، تو آپ خود ہی غیبت سے بچیں گے کہ نہیں، میں یہ نہیں کر سکتی یا کر سکتا۔ اور اللہ سے ڈرو، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ تو یہاں کن کن چیزوں سے منع کیا گیا ہے؟ بدگمانی، تجسس، کیونکہ تجسس اس کے بعد آتا ہے، بدگمانی کے بعد کیونکہ انسان کو پہلے برا خیال آتا ہے، پھر انسان ٹون لگانے لگ جاتا ہے، کسی کی ڈائری پڑھ لی، کسی کا بیگ کھول لیا، کسی کی الماری کھول لی، کسی کا بستر دیکھ لیا، کسی کے جوتے دیکھ لیے، مختلف طریقوں سے کسی کا واٹس ایپ چیک کر لیا، مطلب کسی کے پیچھے ہی پڑ جانا۔ حدیث میں آتا ہے کہ تجسس لوگوں کی بگاڑ کا ذریعہ بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دوسرے لوگوں کی بات سننے کے لیے کان لگائے جو اسے پسند نہیں کرتے یا اس سے بھاگتے ہیں، تو قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ یعنی کسی کے بیڈ روم سے کان لگا کر ان کی باتیں نہ سنیں، چاہے ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں۔ ابو برزہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ان لوگوں کی جماعت جو صرف زبان سے ایمان لائے ہو اور ان کے قلوب میں ایمان داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت مت کیا کرو اور نہ ان کے عیوب کے در پہ رہو، اس لیے کہ جو کسی کے عیوب کے در پہ ہوتا ہے اللہ اس کے عیوب کے در پہ ہو جاتا ہے، اور اللہ جس کے عیوب کے در پہ ہو جائے تو اس کو اس کے گھر میں ہی رسوا کر دیتا ہے۔ استغفر اللہ۔ صحابہ نے ایک آدمی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا
اور کہا جب تک اسے کھلایا نہ جائے وہ کھاتا ہی نہیں، اور جب تک اسے سوار نہ کیا جائے وہ سوار نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا تم نے اس کی غیبت کی ہے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، جو اس میں ہے وہی تو ہم نے بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں یہی کافی ہے کہ تم اپنے بھائی کی اس بات کا ذکر کرو جو اس میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اینڈ یو نو واٹ، جو نہیں ہے وہ کیا بن جائے گا؟ بہتان۔ دیکھیں اب آپ کو ایک اگر فار ایگزامپل اپنا کولیگ پسند نہیں ہے اور آپ باس کے سامنے جا کے اس کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کریں جو اس میں ہوں ہی نہ، تو پھر آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے نمبر بڑھانے کے لیے آپ تو بہتان باندھ رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے رویے کو درست کرنا چاہیے، اصلاح کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 خصائل ایسے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کسی ایک کو اپنا کر فوت ہو جائے تو اللہ کی اس کے بارے میں ذمہ داری ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ ایک وہ آدمی جو اپنے گھر میں رہتا ہے، نہ وہ کسی مسلمان کی غیبت کرتا ہے اور نہ کسی کے لیے غصے یا سزا کا باعث بنتا ہے۔ اگر وہ اسی حالت میں فوت ہو گیا تو اس کا ضامن بھی اللہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو بدگمانیوں، تجسس اور غیبت سے بچائے اور ہمیں توبہ کرنے والے لوگوں میں شامل فرمائے۔ آمین۔